قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، تو انہوں نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، تو اگر تم نے کوئی خواہش پوری کرنی ہے تو ان کے ذریعے سے، حیا کے طریقے سے، نکاح کے ذریعے سے وہ پوری کرو۔ تو لیکن وہ باز نہیں آئے، اتنے بدمست تھے۔ جو جہالت کا نشہ ہوتا ہے، شراب کا نشہ تو 3-4 گھنٹے بعد اتر جائے گا، 6 گھنٹے بعد اتر جائے گا، زیادہ پیا تو 10-12 گھنٹے بعد اتر جائے گا، لیکن جہالت کا نشہ جو ہے نا، یہ جو ہے نا، یہ نہیں اترتا جب تک جہالت کو دور کروانے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ اپنی بدمستی میں مدہوش ہو رہے تھے، یعمہون، یعمہون، اندھا نہیں ہو جاتا پتا جیسے اپنے نشے میں۔ اور اللہ نے کیسے یہ بتایا، لعمرک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر کے۔ علماء مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ اللہ قسم کھا رہے ہیں تو اللہ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ خالق ہیں، وہ مالک ہیں، وہ رب ہیں۔ لیکن انسانوں کے لیے وہ چونکہ مخلوق ہیں، اللہ کے علاوہ، اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ تو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، تو پس ان کو پکڑ لیا پھر اس تند و تیز آواز نے، مشرقین، سورج، ہم کہتے ہیں اشراق، شرق ہوتا ہے جو سورج نکلنے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، دوہرے دوہرے عذاب آئے پھر ان پہ، ہم نے کر دیا ان کی جو چھتیں تھی نا، عالیہ جو اوپر والا، سافلہ ان کو نیچے کر دیا۔ ایک یہ بھی آتا ہے کہ بستیاں اٹھا کر کے ایسے الٹا دی گئی، یا ان کی چھتوں کو منہدم کر کے زمین بوس کر دیا گیا۔ وہ امطرنا، اور ان کے اوپر سے امطرنا، ہم نے بارش برسائی، علیہم ان کے اوپر، حجارۃ من سجیل، کھنگر کے جو، یعنی سخت پتھر جو ہے نا، وہ ان کے اوپر برسائے، اس کے اوپر، اس کے بعد کام ہی ان کا ایسا تھا، لواطت ایک ایسی چیز ہے جو زنا سے بھی بدتر ہے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، اللہ اکبر، جو غور و فکر کرنے والے ہیں، جو نصیحت پکڑنے والے ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک یہ سیدھے راستے پر، یعنی یہ جو جس علاقے کی بات ہو رہی ہے، مدینہ سے شام کی طرف جاتے ہوئے، اردن کے پاس جو ڈیڈ سی ہے اس کے پاس یہ بستیاں موجود ہیں، وہاں یہ کھلے راستے کے اوپر، ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اب دوسری قوم کا ذکر ہے، جو قوم اصحاب الایکہ کہتے ہیں، وہ ایکا کہتے ہیں گھنے جنگل کو۔ اب علماء مفسرین کی دو رائے ہیں مختلف، ایک تو یہ ہے کہ مدین جسے کہتے ہیں، چونکہ اہل مدین کی طرف بھیجے گئے تھے، تو اہل مدین ہی کی بستی کو ایکا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس گھنے جنگل ہوں یا اس کے اندر گھنے جنگل ہو، یا علماء مفسرین کا ایکا ایک اور بستی تھی، مدین دوسری بستی تھی، اور یہ دونوں بستیوں کی طرف ہو سکتا ہے بھیجے گئے ہوں۔ تو یہ دونوں امکانات موجود ہیں۔ تو بات یہ ہے، قوم شعیب کی بات ہو رہی ہے، ظالم، وہ بھی ظالم تھے، ان کا ظلم ہم پڑھ چکے ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ سرکشی کرتے تھے، زمین میں فساد کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ناپ تول میں اس لیے نہیں کمی کرتے تھے کہ ان کو نعمتیں نہیں ملی ہوئی تھیں، ان کو کم رزق ملا ہوا تھا، یہ بتایا کہ ہم نے ان کو بہت زیادہ رزق عطا فرمایا تھا، خوشحالی عطا فرمائی ہوئی تھی اللہ نے، اس کے باوجود یہ ظالم تھے اس لحاظ سے۔ اور کیا کہتے ہیں، رہزنی کی وارداتیں کرتے تھے، ناجائز ٹیکس لیتے تھے، اور ایک سب سے بڑا جو جرم تھا ان کا، شرک کے علاوہ، وہ یہ تھا کہ جو اللہ کے راستے کی طرف آنا چاہتے تھے، پیغمبر کے راستے کی طرف، ان کے راستے میں روکتے تھے، ان کو اس راستے سے روکتے تھے کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سارا سورہ اعراف کے اندر تفصیل کے ساتھ، یہ ان کے جرائم تھے۔ تو یہاں چونکہ بات ہو رہی تھی نا، نَبِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، یہ اس کی تفسیر میں یہ ساری آیات آ رہی ہیں کہ میرے بندوں کو خوشخبری کا بتا دو۔ تو خوشخبری ایسی ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں بھی بتا دیتے ہیں، بوڑھا بندہ بھی جو ہے اس کو اگر اولاد دینا چاہیں، اور اس کے آگے اس کے پوتے کی بھی، اور وہ پوتا وہ جس کے آگے قوم یہود جو ہے، بنی اسرائیل، سارے انبیاء، ہزاروں انبیاء پھر انہی کی امت، انہی کی اولاد میں سے آئیں، اللہ اکبر، ایسی ایسی خوشخبریاں۔ اور قیامت والے دن بھی ظاہر ہے انہی لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہوں گی۔ اور جو ظلم اور اناد اور بدبختی اور بغاوت اور سرکشی اور شیطان کی پیروی کا اور گمراہی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، وہ ظالم ہے، وہ دنیا میں بھی پکڑے جائیں گے۔ اور اس کی مثال یہ دیکھ لیں، قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے،
اور یہ دونوں کیا فانتقمنا منہم، ہم نے ان دونوں سے انتقام لیا پھر وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، یہ کھلی شاہراہ پر، یعنی وہ جو مین ٹریک ہے مدینہ سے شام کی طرف جاتے ہوئے، یہ دونوں بستیاں آس پاس میں ہیں، اردن کے اندر ہے وہ بھی۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے کہا تھا نا جو اللہ ہے نا، اللہ جب جو فیصلے، پھر وہ جب عذاب کے فیصلے آ جاتے ہیں، یہ فرشتے وہاں آتے تھے، فرمائیے دیکھو فرشتے آئے ہیں، بستیاں الٹا دی ہیں انہوں نے، تباہ و برباد کر دی ہیں، بادل آئے ہیں ان کے اندر آگ برسی ہے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے اوپر رحمت کی بارش آئے گی، اور عذاب کے اندر گرفتار کیے گئے، صیحہ آیا، رجفہ آیا، زلزلہ آیا، اللہ اکبر، چھتوں کو انہوں نے الٹا دیا ان کی۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ، یہ اس سے اگلی قوم ہے جو اصحاب الحجر، وہ قوم سمود جو ہے ہجری کی بستیوں والے، انہوں نے بھی جھٹلایا المرسلین۔ یہ قوم سمود کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور انہوں نے کیا کیا تھا، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، پہاڑوں کو تراش کر کے محلات بناتے تھے، اور بے خوف و خطر، یعنی اتنے کمپیٹنٹ تھے، اتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکل دی تھی، یہ نعمتیں تھیں، اللہ نے کہا فَاذْكُرُوا عَلَى اللَّهِ، یہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ لیکن کیا ہوا، وہ پھر ظاہر ہے وہی فساد کا راستہ۔ تو مرسلین، علماء مفسرین کہتے ہیں انہوں نے تو ایک ہی رسول کا انکار کیا تھا، لیکن یہاں مرسلین کا ذکر ہے، سارے رسولوں کا، تو اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار۔ اب جو عیسائی ہیں انہوں نے تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا نا، وہاں تک تو سب کو مانتے ہیں، تو ایک کا انکار کسی ایک کا بھی رسول کا، سارے رسولوں کا انکار ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے ان کو نشانیاں دی، جو حضرت صالح علیہ السلام ہے ان کو، وہ سب سے بڑی نشانی کیا ہے، اور بھی نشانیاں ہوں گی جو، لیکن ناقۃ، اللہ نے وہ ایک اونٹنی جو ہے ان کو سامنے پہ، کیونکہ انہوں نے اس کا مطالبہ کیا تھا، وہ لی، لیکن انہوں نے کیا کیا، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وہ انہوں نے کیا کیا، ان نشانیوں سے سبق پکڑنے کی بجائے اعراض کیا۔ اعراض کے کیا مراد ہے، اللہ کے حکموں سے اعراض۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کو نہیں پکڑنا، اس کو غلط نیت سے اس کو ٹچ نہیں کرنا، انہوں نے کیا کیا، اس کو قتل کر ڈالا، پھر قوم کو برباد کر دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ اور اتنے زور آور تھے کہ ینحتون وکانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین، گھر کیسے تراشتے تھے، پہاڑوں کے اندر، پہاڑ کو کاٹنا توڑنا آج بھی بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑی ٹیکنالوجی چاہیے، لیکن آمنین، ہزاروں سال پہلے یہ ٹیکنالوجی ان لوگوں کے پاس تھی، اور ایسی تھی کہ آمنین، یہ خدا گواہی دے رہا ہے، وہ خود نہیں دعویٰ کر رہے کہ وہ بے خوف و خطر، یعنی اللہ اکبر، امن اور اطمینان سے رہیں گے، اور امن اور اطمینان سے بناتے تھے، پہاڑوں کو تراشتے تھے، گھر بنا کے اس میں رہتے تھے، قصوروں وتنحتون الجبال، اللہ سہولا فاخذتهم الصیحۃ مسبین، تو پھر انہوں نے کیا کیا، تند و تیز ایک چنگھاڑ جو ہے نا، چیخ نے جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری، مصبحین، صبح ہوتے ہی، تو اسی دھماکے سے جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے، فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، رجفہ بھی آیا، صیحہ بھی ہوا، تو یہ دو گنا عذاب، پھر اللہ دنیا میں اگر یہ کر رہا تو ان کا آخرت کے ساتھ کیا ہوگا، ان کا معاملہ آخرت میں کیا ہوگا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، یہ اسی کی ساری تفسیر آگے چل رہی ہے۔ تو یہ سنایا کس کو جا رہا ہے، ان متکبرین کفار اور مشرکین مکہ کو، جو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے جب مکہ میں یہ آیات پیش کی جا رہی، اللہ اکبر، یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم فرشتے مانگ رہے تھے، لو فرشتے آئے ہوئے ہیں، یہ ساری ہسٹری پڑھ لو، وَإِنَّهَا لَبِإِمَامٍ، یہ جو بتایا جا رہا ہے نا، یہ مبین، یہ کھلے شاہراہ کے اوپر، وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، سیدھے راستے پر، یعنی مدینہ سے تم جاتے ہو، جہاں سے نکلتے ہو، شام کی طرف ٹریول کرتے ہو، تو یہ سارے راستے جو ہیں تمہارے اوپر، یہ بستیاں آتی ہیں انہی راستوں کے اوپر، تمہیں دیکھا ہوا، تمہیں ان کی تاریخ پتا ہے، تو اگر ان کا تکبر ان کو نہیں بچا سکا، شیطان لعین ابلیس جو خدا کے سامنے کھڑا ہو کے سجدہ کرنے سے انکار کر کے ملعون ہوا اور مردود ہوا اور رجیم ہوا،
اللہ اکبر، اگر اس کے لیے لعنت ہے تو تمہیں کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا فما عنہم ما کانوا یکسبون، جو کچھ بھی یہ حرکتیں کر رہے تھے کوئی شے ان کے کام نہیں آئی، کوئی سکل، کوئی پروفیشن، کوئی جو وہ کہتے ہیں نا ان کو زوم ہوتا تھا ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم تعداد میں زیادہ ہیں، ہم قوت میں زیادہ ہیں، مال میں زیادہ ہیں، بیٹے ہمارے زیادہ ہیں، وما خلقنا السماوات والارض، یہ اب اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام اور قیامت تک کے آنے والے حق کا دعوت کا کام کرنے والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارے متکبرین تھے، دعوت کو جھٹلانے والے تھے، ان کا یہ انجام ہوا دنیا میں بھی اور آخرت کا بھی بتا چکے ہیں۔ تو اب آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے آپ کی تسلی کے لیے کیا کہ وما خلقنا السماوات والارض، ہم نے یہ جو آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں، وما بینہما، اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے، الا بالحق، ہم نے ایسے ہی نہیں پیدا کیا، الا بالحق، حق کے ساتھ، اور حق کیا ہے کہ قیامت والے دن جو نیک اعمال لے کر کے پہنچے گا اس کو ان کا انعام دیا جائے، وَإِنَّهَا، وہ جو فرمایا تھا ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمین، یہ ساری باتیں ان کو ملنے والی ہیں، اور جو بدبخت ہیں ان کے لیے جہنم، ان کے لیے لموعدہم اجمعین، ان کے لیے وعدہ ہے۔ تو یہ حق ہے کائنات کا سب سے بڑا، اللہ نے اس طرح پیدا کی، یہ کائنات اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ دیکھے لیبلوکم ایکم احسن عملات، تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے، اور پھر اسی اچھے اور نیک اعمال کی بنیاد کے اوپر قیامت والے دن پھر وہ یہ ساری نعمتوں سے مستفید ہونے والے ہیں، اور جو بدبخت ہیں، گمراہ ہیں، متکبرین ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں اور شیطان کا پیروکار ہے جو، وہ ان کو اس جہنم کے عذاب میں مبتلا کیا، وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور قیامت آنے والی ہے، متکبرین سن لیں قیامت آنے والی ہے، لیکن دعوت کا کام کرنے والے وہ یہ سن لیں، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، آپ نے ان سے کیا کرنا ہے، جو ان متکبرین ہیں ان سے درگزر کر کے زندگی گزار، درگزر سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو تبلیغ کا کام نہیں کرنا، معروف اور منکر کا کام نہیں کرنا، اس کا مطلب قطعی طور پہ یہ نہیں ہے، یعنی ان کی چالوں سے بے پرواہ ہو جائیں، آپ اپنے سچ کی فکر کریں، ان کے جھوٹ کے پراپے گنڈے کی فکر نہ کریں، وہ اللہ، یہ آپ نتائج کی فکر نہ کریں۔ نارملی کیا ہوتا ہے، دعوت کا کام کرنے والے اور وہ جماعتیں جو دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے والی ہیں وہ نتائج پہ پہلے نظر رکھنا شروع کر دیتی ہیں، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، فیصلے بعض دفعہ غلط ہو جاتے ہیں، ہونے کے چانس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فرمایا ان ربک هو الخلاق العظیم، بے شک تمہارا رب جو ہے وہ بہت زبردست پیدا، بہت ہی زبردست پیدا کرنے والا ہے، جاننے والا، فتبارک اللہ احسن الخالقین الذی احسن کل شیء خلقہ، بہترین، کیا خوب اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، بڑی بابرکت ذات ہے وہ جس نے بہترین بنایا سارا، تو اس رب کے یہ وعدے ہیں، تو آپ کو کیا فکر ہے کہ ہر بندہ مسلمان ہو جائے، ہر بندہ سیدھے راستے پر آ جائے، کوئی چال نہ چلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے چالیں بھی چلنی ہے، انہوں نے وہ باطل راستے بھی اختیار کرنے ہیں، حق کا راستہ اختیار کرنے والوں کے راستے روکنے بھی ہیں، سارے کام کرنے ہیں، لیکن آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، تحقیق ہم نے آپ کو دی ہیں 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات، وہ کون سی ہیں؟ سورہ الفاتحہ کی، یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان کر رہی ہے، والقرآن العظیم، کیونکہ ایک حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا فرمائے جو کسی اور نبی کو نہیں دیے، ان میں سے ایک سورہ فاتحہ ہے، دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، والقرآن العظیم، یعنی یہ قرآن عظیم جہاں سے اس سورت کا آغاز ہوا تھا، فرمایا تھا الکتاب وقرآن مبین انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ کتاب ہے، یہ قرآن مبین ہے، تو یہ قرآن عظیم ہے، یہ ہے آپ کا ساتھی، آپ نے اس کو پکڑنا ہے، اور یہ آپ کو کیا حکم دے گا، کیا آپ کو گائیڈ کرے گا، کیسے زندگی گزارنی ہے آپ نے، کیسے تبلیغ کے راستے کو اختیار کرنا ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، یہ دنیا والے جس زینت اور جن پہاڑوں میں تراشنے والے گھر اور محلات اور یہ ساری چیزیں، جتنی بھی نعمتیں ہم نے ان کو الی ما متعنا بہ، ہم نے ان کو جتنی بھی نعمتیں دی ہوئی ہیں دنیا کے اندر، ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، کتنی قسموں کی جو بھی ہے، آپ نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا،
اور نہ ہی غمگین ہونا ہے ان کے حال پر. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور آپ نے کیا کرنا ہے, جو مومنین ہے نا, جو آپ کا ساتھ دینے والے ہیں اس راستے میں, آپ کے حق کے فالوورز ہیں اور حق میں اتباع کرنے والے ہیں, آپ نے ان کے لیے اپنے بازو پھیلا دینے ہیں. اللہ پروں میں جب لے لیتے ہیں نا, تو وہ جب پرندہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو پروں میں لے لیتا ہے, تو نرمی, شفقت اور وہ سارے سلوک اس کے اندر آ جاتے ہیں. آپ نے مومنین کے ساتھ ایسے شفقت والا, محبت والا, نرمی والا برتاؤ کرنا اپنی جماعت کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ مل کے یہ دعوت اور تبلیغ کا کام کریں. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. آپ کہہ دیجئے میں تمہیں ڈرانے والا ہوں. اللہ اکبر, صاف صاف ڈرانے والا. کس سے؟ عذاب سے. یہ سارے جو ابھی عذاب ہوئے, 4 قوموں کا جو تذکرہ ہوا ہے ایسے ہی تھوڑی ہوا ہے, یہ بتایا. تم فرشتے مانگ رہے تھے, بتایا فرشتے ایسے آتے ہیں, تو میں تمہیں آج ڈرا رہا ہوں مکہ کے اندر. کما انزلنا علی المقتسمین, جیسا کہ ہم نے نازل کیا, اتارا عذاب ان لوگوں پر جو بانٹنے والے تھے. الذین جعلوا القرآن عیدین, جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. عیدین یعنی جو ان کو کتابیں دی گئی تھیں, تورات اور انجیل, انہوں نے کیا کیا, وہ ہم پوری تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ. جو اللہ کی طرف سے نہیں بھی ہوتا, وہ بھی ایسے الفاظ شامل کر دیتے ہیں, مانن یا لفظاً وہ اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں, یا کتاب میں کچھ ایسی چیزیں اپنے ہاتھوں سے لکھ کے اس میں شامل کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ سب جھوٹ ہے. انہوں نے کیا کیا, دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. یہ بتایا جا رہا ہے آنے والی قوم کو, قیامت تک کے آنے والے مومنین کو بھی, اور سب کو خبردار کیا جائے, یہ نہ تم بھی کیا کرو, ان لوگوں کی طرح دین کے ٹکڑے ٹکڑے اپنی اپنی جماعتوں کو ٹکڑے بنا لو, تفرقہ بازی کرو, اور اللہ کے راستے میں اپنے اپنے دین اور اپنی اپنی جماعت کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ لو. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے, عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ جو گمراہ ہیں ان سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ. یہ وہ حکم ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا سورت کے آغاز میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم کیا تھا کہ اب آپ اس حکم کو جو آپ کو وحی کا دیا جا رہا, کھول کر علی الاعلان, یعنی اس سے پہلے تبلیغ جو ہے وہ اعلانیہ نہیں تھی, اس کے بعد تبلیغ جو ہے وہ اعلانیہ شروع ہو گئی. کھلا اس دعوت کو دیجئے. اعرض واعرض عن المشرکین, جو مشرکین ہیں ان سے اعراض کیجئے. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. یعنی درگزر کرو, یعنی مکہ کے اندر بدلہ لینے کا بھی حکم نہیں تھا, اور یہ بھی حکم نہیں تھا کہ ان سے لڑائی کریں, ابھی تک کوئی حکم نہیں تھا. اعراض کریں, درگزر کریں, اپنے کام پہ توجہ دیں, نتائج کی فکر نہ کریں. تبلیغ اور جو اس کا دعوت کا راستہ ہے اس کو اختیار کرنے کے لیے قرآن آپ کو دیا ہے, اس کے ساتھ جڑ جائیں, اور اس کے بعد اپنے مومنین ساتھیوں کے ساتھ محبت اور شفقت والا سلوک کر کے, اور دنیاوی کسی بھی چیز کو نہیں دیکھنا, اس کی پرواہ نعمتوں کی نہیں کرنی کہ لوگوں کو ملی ہوئی ہے ہمیں نہیں ملی ہوئی, ہم اسے محروم رکھیں گے. انا کفینا, ان کا ہتھیار دعوت ہے, تبلیغ ہے, قرآن ہے, سورہ فاتحہ ہے. انا کفینا کل مستہزئین, ہمارے ذمے ہے, بار بار اللہ قرآن میں وعدہ کر رہا ہے, بار بار ہمارے ذمے جو استہزاء کرنے والے ہیں ان سے بدلہ لینا, ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم آپ کے لیے کافی ہیں. الذین یجعلون مع اللہ الہا, جو اللہ کے علاوہ اور معبود اس کے ساتھ ٹھہراتے ہیں. فسوف یعلمون, ان قریب وہ جان لیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ, اور تحقیق ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے, بما یقولون, جو یہ کہتے ہیں. وہ شروع میں کہا تھا نا کہ یہ تو مجنون ہے, نعوذ باللہ من ذلک, یہ تو مجنون ایسی باتیں کر, ہم اس کی دعوت سننے کے لیے تیار نہیں, ہم اس کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں. تو وہ کہتا ہے ایک وقت آئے گا کہ تم سارے اس بات کی آرزو کرو گے کہ تم کاش کے مسلمان ہوتے, تم اس بات کی آرزو کرو, یہ تو مجنون ہے. انک لمجنون. اللہ فرمایا آپ کی بات, ان کی باتوں سے, اور سحر کہہ رہے تھے سحر کیا ہوا ہے, جادو ہے یہ سارا, تو فرمایا ان ساری باتوں سے ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. یہ قیامت تک کے آنے والے داعی جو ہے نا, ان کے لیے یہ بات ہے, ان کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر. تو وہ کیا کرے جب سینہ تنگ ہو لوگوں کی باتوں سے, لوگوں کی حرکتوں سے, لوگوں کی چالوں سے, تو وہ کیا کریں. اب تبلیغ کا راستہ نہیں روکنا, وہ راستہ نہیں چھوڑنا, وہ کام نہیں چھوڑنا, تو پھر کیا کرنا ہے,
फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, आपने अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान करनी है। उससे क्या होगा? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सूरह राद में हमने पढ़ा था। अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान होता है। जो आपका सीना तंग हो रहा है ना, उसके लिए ये है। वकुम मिनस साजिदीन, और रब के सामने सजदा कीजिए, नमाज़। ये नमाज़ और ज़िक्र और कुरान और आपके साथी, ये 4 वो हथियार हैं, जिसने ये पकड़ लिए, क़यामत तक के लिए इत्मीनान है उसको। वो दुनियावी लिहाज से ज़ाहिरी तौर पर कोई कामयाबी ना हासिल कर सके, लेकिन वो कामयाब है। उसका दिल गवाही देगा उसके लिए कि वो हमेशा कामयाब है। वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, और ये बंदगी का रास्ता जो कहा था मुखलसीन है, ये वो बंदे हैं जो चुने हुए हैं, इखलास वाले हैं। जिन्होंने ये बंदगी का रास्ता किया इख्तियार, वो अपने बंदगी के इस रास्ते को, रब की बंदगी के इस रास्ते को कैसे इख्तियार करें? हत्ता यातियकल यकीन, यहाँ तक कि मौत वाक़या हो जाए, यानी आखिरी सांस तक। वो हमने पढ़ा था सूरह आल इमरान है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिम, तुम्हें मौत भी आए इस हाल में कि तुम अल्लाह के फर्मा बरदार मुस्लिम और मोमिन हो। तो यही दावत बताई जा रही है क़यामत तक के आने वाले दावत का काम करने वाले मुबल्लिगीन को, और तबलीग और दावत और मुनकर और मारूफ का काम करने वालों को, कि आपने रब से जुड़ना है, नमाज पढ़नी है, उसकी तस्बीह बयान करनी है, कुरान को लेना है, मोमिनीन को साथ लेना है, और हत्ता के मौत आ जाए इसी बंदगी के रास्ते पर कायम रहना है। आइए अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 2 नशिस्तों में सूरह अल हिज्र जो है वो हमारी मुकम्मल हो गई। इंशाअल्लाह अगली सूरत का आगाज़ अगली मजलिस में करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम अजमाईन।